بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I teach اسلامیات in class 4th. بچوں آج ہم آپ کو نیا سبق پڑھا رہے ہیں. آج اب آپ یونٹ نمبر 3 آپ اپنی اسلامیات کی درسی کتاب نکال لیجئے. اس کا صفحہ نمبر 30 نکال لیجئے. 30 میں آپ کو سبق ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ آپ نیا سبق پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پینسل اور رف کاپی بھی لے لیں. جب آپ رف کام کریں گے تو آپ پینسل سے کریں گے، لیکن جب آپ کاپی پر کام کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے جب آپ کاپی پہ کام کریں گے تو آپ بلیک مارک پوائنٹر سے سوال لکھیں گے اور جواب جو ہے بلو انک پین سے لکھیں گے. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ کو دیکھیے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبوی نظر آ رہا ہے. اب آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. یہ آیت سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے. اب حدیث کے آپ کو معنی و مفہوم بتا دیں گے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں ان کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے ہر موقع کے لیے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر ہمیشہ عمل کریں. جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اب آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہو کہ حدیث کسے کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اچھی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک حدیث بتا رہی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے. اگر کوئی گناہ ہوتا ہے اس پہ شرمندہ کرتے ہیں تو وہ توبہ ہے. اب ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بتا رہے ہیں. آدمی کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بیان کر دے. دیکھیے آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اس بات پر گناہ اسے پتا ہو اس بات کے بارے میں، لیکن وہ جیسی سنے اس کے بعد دوسرے کو آگے کر کے سنا دے. تو اس بات کا آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں، آپ غور سے میری بات کو سنیے گا. پانی ہمارے پیارے نبی نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع فرمایا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہو کر پانی پینے کو منع فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر کیونکہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے بہت گناہ ملتا ہے. اگر ہم اس کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا شیطان منہ لگا کے پانی پی رہا ہے تو ہم پانی پینا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کھڑے ہو کر کے پانی پینا. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ پانی ہمیں کیسے پینا چاہیے. تو دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پانی ہمیشہ بیٹھ کر ٹھہر کر اور 3 سانس میں پینا چاہیے. پیارے بچوں جب بھی آپ کو پیاس لگے اور آپ پانی پئیں تو آپ کو چاہیے کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور ٹھہر کر 3 سانسیں پینا چاہیے. یعنی کہ تھوڑا سا پانی پیا پھر رک گئے، پھر تھوڑا سا پانی پیا پھر رک گئے، پھر تھوڑا سا پانی پیا. اس طرح ہمارا جو پانی ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر ہمیں تیز پینا ہے. بہت آرام سے اور سکون کے ساتھ آپ پانی پئیں گے تو آپ کو وہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں. دیکھیے آپ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. جو قوم زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. صفائی نصف ایمان ہے.
اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ گناہوں پر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ آدمی کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کر دے۔ ایک اور حدیث ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ یہ نہیں کہ جیسے اذان ہوئی بھاگنا شروع کر دیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اذان کا ٹائم ہے، پہلے سے تیاری کر لیں، پہلے سے وضو کر لیجئے، اور پھر جیسی اذان کی آواز ہے اس کے تھوڑی اٹھ کر کے نماز کے لیے بڑے وقار، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کی عبادت میں آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے کی جائے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مشہور کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہتے ہیں۔ احادیث نبی کی 6 مشہور کتابیں ہیں جسے صحاح ستہ کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہتے تھے، جو فرماتے تھے، ہمارے صحابہ کرام اس کو لکھتے جاتے تھے۔ اس کے بعد میں اس کو کتابی شکل دے دی گئی، اور وہ صحاح ستہ کی 6 مشہور کتابیں ہیں۔ اس میں ہمیں ہمارے پیارے نبی کی ہر بات کے بارے میں بہت اچھی طرح وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے گا۔ اب میں آپ کو جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کو پسند کرتے ہیں، اپنے نبی کو کہتے ہیں جو میرے نبی نے بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ حدیثیں آپ کے 6 مشہور کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہتے ہیں۔ یہ ان کے نام ہے، دیکھیے یہ آپ کو جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، صحیح مسلم، سنن نسائی، صحیح بخاری، یہ 6 حدیث کی کتابیں جس میں ان میں تمام احادیث ہیں، اور ان احادیث پر عمل کرنے سے ہم جو ہیں وہ آرام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو پھر میں آپ کو احادیث نبوی کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان کے نام بتا رہی ہوں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کہتے تھے تو جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے وہ اس کو لکھتے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس کو کتابی شکل دے دی گئی۔ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، صحیح مسلم، سنن نسائی، صحیح بخاری، یہ 6 کتابیں ہیں۔ آپ کو کہیں سے آپ جب لائبریری میں جائیں تو آپ یہ کتابیں لے کر کے اور پڑھ کر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں گے۔ اب میں آپ کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ایک ایک حدیث بتا رہی ہوں جو آپ کی کتاب میں بھی ہے۔ اب آپ دیکھتے بھی جائیے اور غور سے سنتے بھی جائیے گا۔ ان حدیثوں کو آپ نے ہمیشہ عمل کرنا ہے اور انہیں زبانی یاد کر لیجئے، تاکہ جب بھی کوئی بات ہو تو آپ وہ حدیث سب کو سنائیں۔ اور آپ کو سب سے پہلی حدیث ہے، جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو پہلے سلام کرو۔ بچوں جب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، بڑوں سے چھوٹوں سے جب بھی ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جیسی کسی سے ملیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، تاکہ وہ ہمیں جو سنے وہ فوراً کہے وعلیکم السلام، السلام علیکم رحمت، تم پر رحمت نازل ہو، وعلیکم السلام جواب دے تو تم پر بھی رحمت نازل ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم جتنا سب سے اچھی طرح بات کریں گے اور ملیں گے اور سلام میں پہل کریں گے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، تو ہمیں اس باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث بتا رہی ہوں، ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو پہلے سلام کرو، اس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں گے۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث کے بارے میں بتا رہی ہوں، ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب دیکھیے ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام کر لیتے ہیں، اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی چیز دے کے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، اس کو وہ تحفہ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں ہماری محبت بڑھتی ہے، وہ ہم سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کتنا اچھا تحفہ دیا ہے اور یہ مجھ سے خوش ہیں گے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے اور آپس میں محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں۔ ظاہر جب ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم بھی اسے اس کا تحفہ دیتے ہیں گے کچھ لے جا کر کے۔ جیسے کسی کی سالگرہ ہو رہی ہے، کوئی پاس ہوا ہے، جیسے آپ لوگ ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو، کوئی ضروری نہیں کہ بڑے سے بڑا تحفہ دیں، چھوٹا سا تحفہ بھی لے جا کر کے اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو۔
تاکہ وہ خوش ہو جائے اور اس کو ہمیں پسند کرے۔ اس لیے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کریں۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہماری کتنی خیال رکھ رہا ہے، اور اب ہم بھی اس کو جو نا تحفہ دیں گے۔ تحفہ دینے سے آپس میں پیار و محبت ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اس سے ہمیں ایک دوسرے کو دے کر کے زیادہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ہے، جب تمہیں غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ بچوں ہمیں آپ لوگ ہیں جب آپ کو کبھی غصہ آ جاتا ہے کسی بات کے اوپر، اپنے ساتھی کے اوپر، کسی بات پر اپنے غصہ آ جاتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ کا غصہ ہے آپ بیٹھ جاؤ، اور جیسے آپ بیٹھو گے آپ کا غصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود کم ہو جائے گا۔ اور اس کے باوجود اگر آپ کا غصہ ختم نہیں ہو رہا اور آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو آپ لیٹ جاؤ فوراً۔ جیسے آپ بیٹھو گے تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، جب آپ لیٹ جاؤ گے تو آپ کا غصہ مزید کم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے، اور پھر بھی اگر آپ کو نہ ہے تو آپ پانی بھی پی لیں، ایک گلاس میں پانی لیں اور پانی کو آہستہ آہستہ کر کے پی لیں گے تو آپ کا غصہ جو ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے آپ کی بک کے اندر، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ جو بچہ کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمیں ان کی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو ماننا چاہیے، اور جو ماں باپ کی بات کو نہیں مانے گا وہ نافرمانی کراتی ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ایک اور حدیث ہے، بیمار کی عیادت کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، گھر میں کوئی ہو، آپ کو چاہیے کہ اس کی عیادت کرو۔ اسے عیادت کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھنے جاؤ، اگر وہ اس کو بیمار ہے تو اس کو تسلی دو، اس کے لیے کوئی چیز لے کے چلے جائیے، تحفے کوئی چھوٹا موٹا چیز تحفہ لے کے چلے جائیے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو۔ اس کو بیماری کے بارے میں بتاؤ کہ نہیں یہ تو آپ بالکل صحیح ہو جاؤ گے، آپ بالکل پریشان ہو، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اگر کوئی آپ کے پاس کھانا کھا رہے ہو یا آپ کے پاس پیسے ہیں اور کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے یا آپ کہیں جا رہے ہو اور راستے میں آپ کو کوئی بھوکا نظر آئے، آپ اس کو کھانا کھلائیے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکے کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی اس کو جو ہے نا، اگر وہ کھانا مانگ رہا ہے تو اس کو کہہ دیا کہ نہیں ہم کھانا نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کھانا نہیں دے سکتے۔ نہیں، اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے، ضرور جو بھی آپ کھا رہے آدھا خود کھا لیجیے، تھوڑا سا جو ہے وہ اسے کھانے کے لیے دے دیجیے۔ اگر وہ کھانا کھائے گا تو وہ آپ کو دعا دے گا۔ اسی طرح بیمار کے پاس جائیے، اس کی عیادت کرو، بیمار کو پوچھو، اس کی خیریت دریافت کرو، اس کے بارے میں پوچھو۔ پھر ہے علم حاصل، جب اللہ تمہاری ایک اور حدیث ہے، اللہ تمہاری صورت اور دولت نہیں بلکہ تمہاری نیت اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت میں۔ بیمار کے بارے میں آپ کو ایک عورت کی بات بتاتی ہوں کہ ایک عورت جو تھی، وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی، جان بوجھ کر کے اپنی دیوار کے اوپر سے کچرا پھینکتی تھی تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کچرا گرے۔ جب آپ نماز کے لیے جاتے تھے وہ عورت آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ نماز کے لیے نکلے، جب آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے اس عورت نے آپ کے پاس کسی نے کچرا نہیں پھینکا، آپ نے اس اوپر دیوار کی طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آج اس نے میرے اوپر کچرا نہ پھینکا۔ آپ نے کہا کہ دیکھ کر آتا ہوں میں، اس کے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تم نظر نہیں ہے، تو پتہ چلا وہ عورت بیمار تھی۔ اس لیے اس نے کیا کرا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ بیچاری شرمندہ ہوئی اور اس نے کہا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور مسلمان ہو گئے۔ تو بچوں ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور حدیث ہے، اللہ تمہاری صورت اور دولت نہیں بلکہ تمہاری نیت اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को हमारी सूरत और दौलत से कोई मतलब नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना वो उसको हमारी सूरत देखना और ना उसे हमारे रुपए पैसे दौलत, बल्कि वो हमारी नियत देखता है। नियत का दारोमदार, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो अल्लाह ताला हमारी नियत देखता है कि हम जब किसी को दे रहे हैं तो किस नियत से दे रहे हैं। अगर हम किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो किस नियत से खिला रहे हैं, और अगर हम इस पे उसको अपने साथ बैठा रहे हैं तो उसको किस बीमार की इयादत कर रहे हैं तो हम किस नियत से जा रहे हैं। वो हमारे अमल को देखता है और हमारी नियत को देखता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला को हमारे काम पसंद आते हैं। इसलिए हमें चाहिए बच्चों कि हम जब भी कोई काम करें तो ऐसा काम करें जो जिसमें अल्लाह की रजा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा शामिल हो। और वो हमसे, अगर हम भूखे को खाना खिला रहे हैं, हम किसी के गरीब की मदद कर रहे हैं, तो हम उस पर ये एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको खिला करके उसके बाद हमें जो काम करना होता है वो हम उसके ऊपर देते हैं। बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। एक और हदीस, मैं इस किताब के अलावा भी आपको कुछ हदीसें बता रही हूँ। बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। देखिए, जो बाकायदगी से पांचों वक्त का नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो हमारे नबी, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो जन्नत में जाएगा। इससे बच्चों हमें चाहिए कि हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ें, ताकि हमें जो है किसी भी बात, अल्लाह ताला हमसे खुश हो और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी बातों से खुश हो, और हम उन्होंने हमें जो जो बातें हमारे नबी ने हमें बताई हैं हम उन पर अमल करें। अब आप लोग, एक और हदीस में आपको बता रही हूँ, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो ये हदीस है कि अगर हम मस्जिद के लिए उसमें अगर कुछ भी पैसे चाहिए होते हैं तो हमें चाहिए हम खामोशी से जा करके वो पैसे जहाँ पे उन्होंने जगह बनाई होती है उस पे वहां जाके रख दें, ताकि उसका वो, अगर हमारा मस्जिद में थोड़ा सा भी पैसे शामिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो बच्चों, ये हदीसें मैंने आपको बताई हैं। अब आप इन हदीसों को जरूर नोट करिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब एक और हदीस है, देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा उसे उसके बदले एक नेकी मिलेगी और वो एक नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। जिसने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा उसे उसके बदले एक नेकी मिलेगी और वो एक नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। तो देखिए, अब हमें, जिस तरह हमें नमाज पाबंदी से पढ़नी है, इसी तरह हमें कुरान मजीद को भी रोजाना, आप लोग तमाम बच्चे, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारा आप एक सफा पढ़ लीजिए, एक सफा लेकर के उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए कुरान शरीफ। और फिर आप, जब आपको एक नेकी के बदले 10 गुना बढ़ा दी जाएगी तो सोचे कितनी नेकी में, तो कुरान पढ़ने की कितनी हमें सवाब है। आप तमाम बच्चों को चाहिए कि वो जरूर जो है ना इस बात को कहें कि वो हमें किस तरह जो है ना नमाज पढ़नी है, और रोजाना कोशिश करिए कि जब आप वजू करके नमाज के लिए जाए, नमाज पढ़ के वापस आए, तो आपको चाहिए कि आप आकर के, आप फौरन आकर के जरूर ये काम करें कि आप कुरान शरीफ को खोलें बावजू करके। अगर आप या कुरान शरीफ ना खोले, अम्मी मना करें, तो आप क्या करें, सिपारा ले लीजिए। सिपारे होते छोटे, अम्मा सिपारा, एक एक सिपारे भी होते हैं। आप अली ब्राह्मी में पहला सिपारा या आखिरी सिपारा, अगर आप अभी छोटे हो तो आप अभी पढ़ ही रहे हो, तो पहला सिपारा अली ब्राह्मी पढ़ लीजिए, स्याकुल, उस सिपारे को खोलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, और पढ़ने के बाद ऊपर रख करके अदब के साथ बैठ कर काबे की तरफ मुंह करके, और फिर एक एक लफ्ज को, जरूरी नहीं है कि आप उसका, तो एक सफा ही बहुत होता है। अगर आप एक सफा भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत नेकी मिलेगी, और वो एक नेकी आप 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि वो जरूर आगे पढ़ें और इसको पढ़ें। अब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक और हदीस है, मैं आपको एक और हदीस बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। ये सही मुस्लिम जो 67 मैंने आपको किताबें
بتائی تھی احادیث کی، اسی کی یہ ایک کتاب ہے، اس کا یہ صفحہ نمبر ہے۔ کیا بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو، ان کے ہمیشہ سچ بولو، اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بچوں اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے جو کچھ بات کرنی ہے وہ ہمیشہ سچ بات کرنی ہے، سچائی کو ایسے پکڑ لیں کہ ہمیں جو بات کسی سے کرنی ہے وہ سچ بولنا ہے، کیونکہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہم نیکی کے راستے پر، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور نیکی کرنے والے کو سب پسند کرتے ہیں گے۔ اور نیکی ہمیں جب ہم نیکی کا کام کریں گے، سچ بولیں گے تو ہم نیکی کا کام کریں گے، اور نیکی ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بس یہ سوچ لیں کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور سچ بولنے کی بات پر جھوٹ بولنے والے کو، کیونکہ سچ بولنے والے کو بس سب ہمیشہ اس کی بات کو عمل کرتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کی بات پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا اور اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ تو بچوں آپ یہ سوچ لیجئے کہ اب ہم نے سچ بولنا ہے اور اچھے کام کرنا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنا ہے، تاکہ ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو نیک کام کریں گے اور اچھے کام کریں گے۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ جھوٹ سے بچیں، ہمیشہ سچ بولیں، چھوٹی سی بات ہو سچ بولیں گے۔ ایک جھوٹ کے لیے کتنی باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، اور سچ کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا تو سچی بات تو سچی ہوگی، سب سمجھ جائیں گے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ تو بول ہی نہیں رہا۔ اور جھوٹ بولنے کے لیے بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو ہم سب کوشش کریں گے کہ جتنی میں نے آپ کو حدیثیں بتائی ہیں ان کو ہم یاد کریں اور اس پر عمل کریں۔ اب ہم آپ کو ایک اور ہمارے کتاب میں ہے، آپ غور سے دیکھیے گا۔ جس شخص نے میری امت کے لیے 40 حدیثیں یاد کی، انہیں دوسروں تک پہنچایا اور ان حدیثوں سے لوگوں کو نفع پہنچا، تو قیامت کے دن اس شخص سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیں یہ ہماری آپ کی بک میں بھی ہے یہ حدیث، میں پھر آپ کو ایک دفعہ بتا رہی ہوں۔ جس شخص نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے میری امت کے لیے 40 حدیثیں یاد کی، انہیں دوسروں تک پہنچایا اور ان حدیثوں سے لوگوں کو نفع پہنچا، تو قیامت کے دن اس شخص سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس کو جس نے بھی حدیثیں یاد کی تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اس سے داخل ہو سکتا ہے۔ تو بچوں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام، جو کام بھی کریں، وہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کو کام شامل ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلام کرنا ہوتا ہے، پانی پینے کا طریقہ، یہ سب آپ کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر جب آپ عمل کریں گے، انہوں نے جو طریقے بتائے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو ہم اچھے کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب آپ سب یہ کوشش کریں کہ میں نے آپ کو جتنی حدیثیں بتائی ہیں ان حدیثوں کو آپ اچھی طرح بار بار پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ بھی نماز دین کا ستون ہے، اس کے بعد بھی ہمارے نبی کی بہت ساری نماز دین کا ستون ہے، جنت کی کنجی ہے، روزہ ڈھال ہے، مختلف حدیثیں اگر آپ ان کو یاد کریں گے۔ آپ کوشش کریں 2 حدیثیں روزانہ یاد کرنا شروع کر دیجیے۔ آج آپ نے 4 حدیثیں یاد کری، امی کو سنا دی کہ امی میں نے 4 حدیثیں یاد کر دی۔ 4 حدیثیں یاد کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ اس طرح ایسا ایسا آپ کو دے گا، جب آپ کو 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کا دل کتنا خوش ہوگا، اور پھر یہ بات ہے کہ اور یہ بھی کوشش کریں کہ ان حدیثوں پر عمل بھی کریں، جو حدیثیں یاد کریں ان پر عمل بھی کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں سے اس سے خوش ہوگا اور وہ ہماری ہر بات کو پسند کرے گا۔ اور جب بھی آپ کو، میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب بھی آپ کو غصہ ہے تو آپ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو، اگر آپ کو پھر بھی غصہ نہیں آپ کا ختم ہو رہا تو آپ لیٹ جاؤ، پانی پی لو، لیکن کسی کو کوئی بھی برائی مت کریں، کسی کے سامنے کوئی برا کام نہ کریں، تاکہ اس کو جو ہے نا کوئی بات آپ کی بری نہ، یا اس کو آپ کی بات سے کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں
جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ کو میں ہوم ورک بتا رہی ہوں، بیٹا غور سے دیکھیے گا۔ اب پہلے ہم آپ کو ہوم ورک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیے، آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، ایک پیج کے اوپر ٹائٹل پیج بنائیں گے، یونٹ نمبر 3 سبق کا نام لکھیں گے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، دوسرے پیج کے اوپر مشق لکھیں گے، بلیک پوائنٹر سے سوال لکھیں گے، ہمارے پیارے نبی کی باتوں کو کیا کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے گا۔ اس کے بعد بلو انک پین سے آپ اس کا جواب بہت صاف سے، پہلے آپ تعریف ہمارے پیارے نبی کی باتوں کو کیا کہتے ہیں، پہلے یہ لکھیں گے ہمارے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی کی بتائی ہوئی باتیں۔ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث جو باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان کو احادیث نبوی کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو بھی آپ انورٹڈ کاما میں لکھیں گے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس کے بعد ہے پھر آپ نئے پیج کے اوپر سوال نمبر 2 لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 کو آپ سوال لکھیں گے، کاپی میں 10 احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا، آپ پہلے ایک حدیث لکھیں گے، کچھ حدیثیں آپ کی بک کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کچھ آپ کو یاد بھی ہیں، اور کچھ ایک ایک کے بعد آپ جو ہے وہ حدیثیں جو ہے یاد کر کے گھر والے پوچھ کر کے پوری 10 حدیثیں آپ نے لکھنی ہے، تاکہ اور وہ حدیثیں آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔ جب آپ ان حدیثوں کو یاد کریں گے تو آپ کا سارا کام جو ہے وہ آسان ہے۔ اب آپ نے اگر کوئی ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہوم ورک پھر دوبارہ دیکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیثیں ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر ہمیں اچھی باتیں بتائی ہیں، یہ باتیں ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر ہمیشہ عمل کریں۔ جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے گا اس سے اللہ بہت خوش ہوں گے۔ اب اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ چیٹ پر آ کر کے پوچھ لیجئے، میں آپ کو وہ کوئی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 سوال ہیں جو آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے اور بہت صفائی کے ساتھ اور بہت اچھی طرح کرنا ہوگا۔ جب آپ یہ کر لیں گے کام تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ آپ کو کون سے طریقے سے کرنا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے کیا ہوگا، پیج نمبر 31 پر دیکھیے، حدیث کرا ہوگا، یہ تخلیقی سوال بھی ہے کہ حدیث نبی پر عمل کرنے سے کیا ہوگا۔ ہم ظاہر ہے ہمارے سب کام اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے گا اور ہم اس کام کو اچھی طرح کریں گے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پانی پینے کا کیا طریقہ ہے، کسی کی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے سلام میں پہل کیوں کرنی چاہیے، اور جو حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ اتنی ساری حدیثیں تاکہ آپ ایک ایک حدیث کو یاد کرتے جائیں اور اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کبھی بھی جو نا ماں باپ کی کسی بات کو کبھی بھی برا وہ جو بھی کہیں ان کو جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ فوراً ان کی بات پر عمل کریں اور فوراً ان سے کہیں کہ جی میں آپ کی جو آپ کہہ رہے ہو میں وہ کام کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری صورت و دولت نہیں دیکھتا، بلکہ ہماری نیت اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ جو ہے نا یہ سارے سوال کاپی میں کریے گا۔ اللہ حافظ۔